حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو بڑھائیں تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید،
استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگی تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا، تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ اس امت نے، پوری امت نے پیشوائی کرنی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، جہاں بھی اسلام سے دور لوگ عقائد لے کے بستے ہیں، ان سب لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو یہ بتانا کہ سچا اور کھرا دین دین اسلام ہے، ان کو یہ بتلانا کہ ہماری بھلائی، ہماری نجات اللہ کو ماننے میں ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے دروازے کی گدائی میں ہے۔ یہ اس پوری امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب میرا اعزاز بن گیا ہے، لیکن جو چیز وجہ نسبت ہے اس کو میں اختیار کروں چاہے نہ کروں۔ استاد بڑا باعث افتخار ہے، پر اس کی وجہ عزت یہ ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائی نہ، وہ کہے جی میں استاد ہوں میری عزت کرو، بھئی آپ کا جو منصب ہے وہ بھی تو پورا کریں آپ۔ ایک شخص ہے جس کی وجہ عزت یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی کام سکھاتا ہے، وہ کہے کہ میری عزت تو کرو، پر جو وجہ ہے عزت کی وہ میں پوری نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے بھی جو وجہ اعزاز ہے وہ تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں۔ اس امت مسلمہ کی جو وجہ فضیلت ہے وہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ رسول پاک کی امت ہے۔
یہ سب سے پہلا اعزاز ہے. اور دوسری اس کی جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کی وہ یہ کی کہ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے لوگ ہیں. وتنہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو منکرات سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے روکنے والے ہیں. اس امت نے غلبے کا کام کرنا تھا، دنیا پہ دین کے جھنڈے کو بلندی دینی تھی. ہمارے ہاں جو ہمارا دین ہے نا، اسے ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے، بطور دین کے نہیں. ہم دین اسلام کو مذہب کے طور پر لیتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی کا موقع آ گیا تو چلو باقی سارے کام اپنی مرضی کے، اور نکاح ضرور کرنا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے دینی طریقے پر، اچھی بات ہے. ہم اس کو بطور مذہب کے لیتے ہیں، بطور دین کے نہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تو اسے قبول کریں گے، لیکن جب دینی طور پر قبول کریں گے نا، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے. پھر ہم نفاذ کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے غلبے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ دین ہے. والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اس کا غلبہ ہو. ہمارا کفر کے ساتھ یہ طریقہ ہمیشہ یہ رہا، غیروں کے ساتھ، کہ بھئی دین ہمارا چلے گا، تم ہمیں جزیہ دو، اپنے مذہب کے مطابق تم کرو پوجا پاٹ معاذ اللہ جو تم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ نظام ان کا ہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خدمات کرو. لیکن جو نظام ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نظام ہمارا رہے گا. امریکہ، افریقہ، برطانیہ میں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے قانون کے مطابق نفاذ دین کی اجازت. اور یہاں بھی یہ حال ہے. ہمارا سیاستدان کیا کہتا ہے مولوی نماز پڑھے، کون منع کرتا ہے؟ بڑی مسجد بنائے، لیکن سیاست کی بات نہ کرے، وہ غلبے کی بات نہ کرے، وہ اسمبلی میں دین کی بات نہ کرے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نفاذ دین نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ تفریق ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. اتنی دیر تک، یعنی آپ تک نماز تو آئے گی اگر آپ بطور مذہب دین کو لیں گے، لیکن انصاف نہیں آئے گا. انصاف گھر میں تب آئے گا جب دین نافذ ہوگا. غریب کو اس کی داد رسی اس وقت ہوگی جب کچہری میں اور جب پارلیمنٹ میں دین آئے گا. یہ ضروریات زندگی کی تب پوری ہوں گی. ورنہ ٹھیک ہے غریب کی مدد ہو رہی ہے، مسکین سے تعاون ہو رہا ہے اپنے لب و لہج، تو دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے نفاذ کی کوشش کرنا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دین کیسے نافذ ہو؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص شعور ہی نہیں کہ مذہب کو نافذ ہونا چاہیے. کیونکہ اپنی اپنی دکانداری، اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا حساب، اپنے اپنی طریقے سے سب لوگ لے کے چل رہے ہیں. وہ ایک نظام کے جھنڈے کے تلے آنے کو تیار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر نبی پاک نے سادہ کھانا پسند کیا تو ہمیں بھی سادہ پسند ہے. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سادی بارات جائے گی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، نکاح آسان ہوگا، وہ برکت والا ہوگا، تو ہمارا یعنی وہ جو ہمارے اندر چیز پنپتی ہے نا کہ میں مطلب چاہ کرنا ہے میرے منڈے دا بیاہ ہے، وہ پنپے نہ، وہ خواہش نہ پیدا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ہم کہیں یار میں اسی طرح بیٹی کا بیاہ کروں گا جس طرح مدینے والے نے سیدہ فاطمہ کا کیا ہے، ہم اسی طرح نکاح کو رواج دیں گے جس نکاح کا رواج نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کے لیے پسند فرمایا ہے. یہ جب پہلی بات تو یہاں اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں نہیں کھڑا کر پاتے. اگر پیسے ہاتھ نہیں آئے تو چلو ٹھیک ہے ہم سادے ہو گئے، اگر آ گئے تو یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی.
نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیبند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیبند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے، وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، تامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہیں؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا۔ عبادت کو عبادت رہنے دیں، اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے، لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہیں، یہ بھی ٹھیک۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہے یہ تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا۔ وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے، لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے، لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو دین کو نافذ کریں، اپنی طبیعت جی دین جو کہتا ہے نا۔ خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں، کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے۔ ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، درویش کی مرضی ساڑی تے ہے وے نا، چونکہ اسی درویش نہیں نا، ساڑی تے ہے نا، سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا۔ اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی۔ حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔